کہ پاکستان سے جو باہر بچے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے اسکالرشپ سے، ان سے لکھوایا جاتا ہے کہ آپ باہر پڑھنے کے بعد واپس آئیں گے پاکستان، 4 سال پاکستان کے لیے خدمت کریں گے، کام کریں گے، پھر آپ واپس جا سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری ایسی رپورٹس ہیں کہ طلبہ نے واپس آنے سے منع کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم واپس نہیں آنا چاہتے۔ بیسک ریزن اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا اعتماد سسٹم کے اوپر نہیں رہا، پاکستان کی معیشت کے اوپر اپرچونٹی ان کو یہاں نظر نہیں آ رہی جو وہاں نظر آ رہی ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پچھلے سال 28,000 پاکستانیوں نے اسائلم کے لیے اپلائی کیا تھا، جس میں سے ہزاروں کی تعداد اسٹوڈنٹس کی ہے جو اسٹوڈنٹ ویزا پہ باہر گئے تھے پڑھنے کے لیے لیکن پھر واپس نہیں آنا چاہتے، اسائلم کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہماری بڑی دشمنیاں ہیں، ہمارے خلاف فائرنگ ہو گئی تھی، اس لیے ہمیں یہیں رہنے دیں۔ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں نیازی صاحب سے کہ نیازی صاحب ایک تو شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ نیازی صاحب، مریم صاحبہ جو کر رہی ہیں، ان کا جو ویژن ہے وہ تو نظر آ ہی رہا ہے سب کو کہ تعلیم پہ وہ ایمفسائز کرنا چاہتی ہیں، محنت کرنا چاہتی ہیں، بہتر کرنا چاہتی ہیں سسٹم کو، لیکن اگر نوجوانوں کا پاکستان کے نظام پر اعتماد ہی نہیں ہوگا اور وہ اس اپرچونٹی کی تلاش میں ہوں گے کہ کس طرح ہم باہر چلے جائیں اور سلپ ہو جائیں، اسائلم کے لیے اپلائی کر لیں، کبھی ہمارے ایئر ہوسٹسز غائب ہو جاتے ہیں، کبھی ہمارے دوسرا پی آئی کا سٹاف غائب ہو جاتا ہے، کرو غائب ہو جاتا ہے، کبھی کھلاڑی کوئی سپورٹس کھیلنے جاتے ہیں باہر وہ غائب ہو جاتے ہیں، یہ اعتماد نیازی صاحب نوجوانوں میں ہم دوبارہ کیسے بحال کریں گے جن کا انٹرنیٹ آپ بند کرتے رہتے ہیں؟ جی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ آج کی بات تو نہیں ہے، یہ پرانی جب سے مطلب 30 40 50 سال سے یہ سٹوری ہم سن رہے ہیں کہ کبھی ایئر ہوسٹس، آپ نے خود فرمایا، کبھی اسٹوڈنٹ جا کے باہر ویزے لیتے ہیں اور وہاں اسائلم لے لیتے ہیں اور وہاں جو ہے وہ اس کے لیے پھر وہاں جاب تلاش کرتے ہیں اور پھر جب 4-5 سال ہوتے ہیں وہاں کی نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ یہ ایک عام روٹین پاکستانیوں نے بنائی ہوئی ہے، باقی ملکوں میں بھی ہوگی، صرف پاکستان میں نہیں ہے، لیکن ہم اگر گورنمنٹ بھیج دیے تو اچھی وش کے ساتھ بھیج دیے کہ باہر سے جائیں، اچھی تعلیم اس طرح کے اچھا ماحول رکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کس طرح کی تہذیب کس طرح کی ہے، وہاں کس طرح مثلا آئی ٹی کا آج کل دور ہے تو آئی ٹی ٹیکنالوجی جو ہے اس کو سیکھیں اور بہت چیزیں سیکھ کر پھر ملک میں جو آئیں اور لوگ بچوں کو پڑھائیں اور ملک کی جو چھوٹے بچے ہیں جو جوان جنہوں نے ہونا ہے ان کو یہ تعلیم دیں۔ ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور ویسے سر لوگ کہہ رہے ہیں 2 ارب کا دودھ پلانے سے اچھا تھا جو بچے اسکولوں سے باہر ہیں ان کو اسکول میں پہنچا دیتے۔ وہ بھی پالیسی جاری ہے، وہ کہ ہم نہیں کر رہے، وہ بھی پالیسی جاری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دور میں شہباز شریف صاحب کے دور میں جو بچے کام کرتے تھے ان کو وہاں سے اٹھا کر جو ہے اسکول میں ڈالا گیا اور باقاعدہ قانون بنایا گیا کہ جو بچوں سے لیبر لے گا ان کو سزا دی جائے گی اور اس بچوں کو بچوں کے پیرنٹس کو اسکالرشپ دیے گئے، وظیفہ دیا گیا کہ اگر آپ بچوں کو ادھر بھیجیں گے تو ہم جو ہے آپ کو جو ہے نا وظیفہ دیں گے، آپ بچوں کی لیبر کرتے وہ لیبر نہ کریں۔ تو ہمارے دور میں تو ہم نے بچوں کو اسکول میں لایا اور اچھی تربیت، جب اچھے بچے ہوں گے، میل نیوٹریشن شکار نہیں ہوں گے، اچھی نیوٹریشن نہ پائیں گے تو اس کے بعد ہمارا بچے وہ اچھا ڈیلیور کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں 4تھے نمبر پر ذہانت میں ہیں، تو ان کے شروع سے پرورش اچھی کی جائے۔ سر بھکاری میں ہم نمبر 1 ہے سر، دنیا میں بھکاری میں ہم نمبر 1 ہے، 90% بھکاری دنیا کی جیلوں میں پاکستانی ہیں۔ 24 کروڑ میں اگر 2-4 لاکھ بھکاری ہیں تو اس پہ یہ تو نہیں 2-4 لاکھ نہیں ہے سر، 3 کروڑ 80 لاکھ بھکاری ہیں سر۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، نہیں ہے، چلیں میں سر آپ کو ڈیٹیلز بھیجوں گا۔ وزارت صحت نے تو ایک بار ایوان کے اندر یہ ڈیٹا بھی دے دیا تھا کہ 8 کروڑ پاکستانی نفسیاتی ہیں۔ ایک بار یہ ڈیٹا بھی آیا تھا کہ 5.5 لاکھ بچوں کے ساتھ زیادتی ہر سال ہوتی ہے، پھر وہ غائب کر دیتے ہیں سر، نمبر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ I'll come back to you نیازی صاحب۔ بسرا صاحب، یہ نوجوان جو باہر جاتے تو ہیں حکومت کی اسکالرشپس کے اوپر، واپس نہیں آنا چاہتے ہیں، اسائلم کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں، ان کا اعتماد سسٹم پر بحال کیسے ہوگا بسرا صاحب؟ جس ملک کا وزیر اعظم یہ کہے گا کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، جس ملک کا وزیر اعظم خود منی لانڈرنگ اور چوری میں ملوث ہوگا اور وہ فارم 47 کے ذریعے الیکشن ہار کے ووٹوں پہ ڈاکہ مار پہ ایک جعلی وزیر اعظم بنا ہوگا، اور ابھی آپ مریم صفدر کی بات کر رہے تھے جو خود ہاری ہوئی ہے اور فارم 47 پہ اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ مجھے بتائیے کون سی حکمرانی 40 سال سے یہ شریف مافیا جو ہے یہ حکومت میں ہے۔ میاں نواز شریف پہلی بار 1985 میں وزیر اعلیٰ بنے، پھر وزیر اعلیٰ بنے، اس کے بعد 3 دفعہ چچا شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بنے، اب خود بنی ہیں۔ تو حالت یہ ہے، آپ صحت کا میدان دیکھ لیں، ایسا کوئی ہسپتال نہیں جہاں پہ یہ شریف خاندان
اپنا علاج کروا سکے. یہاں پر تعلیم کا میدان دیکھ لیں, لاکھوں بچے ہیں جو اسکولوں سے باہر ہیں, بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. اس کی وجہ دیکھیں, پاکستان کے اندر آج حالت یہ ہے کہ جو لوگ جیلوں میں ہونے چاہیے تھے اپنے جرائم کی وجہ سے, وہ بدقسمتی سے سارے کے سارے اس وقت وہ آپ کے وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. کوئی وزیر اعظم ہے, کوئی صدر ہے, کوئی گورنر ہے. وہ احسن اقبال نے سر آج کہا نا, بسرا صاحب, احسن اقبال نے آج کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جنگ کی, لیکن پی ٹی آئی ریڈ لائن کراس کر گئی. اچھا, بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان ہے. پی ٹی آئی 90-95% پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہے. عمران خان کہتے ہیں یہ فوج بھی میری, یہ ملک بھی میرا. اصل میں یہ باتیں اس لیے کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ عوام تو ہم سے نفرت کرتی ہے, ووٹوں سے ہم منتخب ہو نہیں سکتے, عوام میں جا نہیں سکتے, تو یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف آپس میں لڑتے رہیں اور ہم کہتے رہیں کہ دیکھیں جی تحریک انصاف نے 9 مئی کر دیا, تحریک انصاف جی چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف یہ بیان دے رہے. ایبسلوٹلی ناٹ. اس کی ریزن یہ ہے, ان کا مفاد اس بات میں ہے کہ اس طرح کی جھوٹ کی باتیں کریں, جھوٹ بولیں, افواہیں پھیلائیں اور منتخب ہوئے بغیر حکومتیں انجوائے کریں اور پیسہ لوٹ کے باہر بیچتے رہیں. اجازت دیں, بسرا صاحب مجھے اجازت دیں. آپ نے کہا نوجوان, جی سر, جلدی سے سر. آپ نے کہا نوجوان, یہ نوجوان دیکھیں نا, نوجوان جب اپنا فیوچر یہاں پہ نہیں دیکھ رہے, وہ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر نہ ہمیں نوکری مل سکتی ہے, یہاں پر میرٹ پہ ہمیں کوئی جاب نہیں مل سکتی ہے. یہاں پر جتنی پچھلے سال 1.5 سال سے پاکستان سے لوگ باہر گئے, اور خاص طور پر نوجوان طبقہ گیا بیچارے کشتیوں میں, لوگ پاکستان سے مایوس ہو کر 16 سال کے بچے کشتیوں میں جا رہے ہیں. اور مجھے بسرا صاحب ڈر اس دن سے ہے, بسرا صاحب مجھے ڈر اس دن سے ہے کہ آج تم کہتے ہیں نا نوجوان, ایسا نہ ہو کہ سب باہر چلے جائیں پھر ہم کہیں پاکستان میں نوجوان. قریشی صاحب, آپ کی نظر میں یہ سچویشن کتنی سیریس ہے اس وقت؟ کچھ عرصے پہلے میں نے برین ڈرین پہ ایک کالم لکھا تھا. سر آپ جانتے ہیں میں کالم نگار ہوں. جی سر. دیکھیے, یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے کیونکہ نوجوان جو ہیں پاکستان کی آبادی کا تقریباً 62% ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ سب سے زیادہ نالجیبل, ان کو سب سے زیادہ نالج ہوتی ہے موجودہ حالات کی. تیسری بات یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے مستقبل کی فکر بھی ہوتی ہے اور انہیں اپنے خاندانوں کی فکر بھی ہوتی ہے. بسرا صاحب کی بات بالکل درست اس اعتبار سے ہے کہ جب اس ملک کے جتنے ریٹائرڈ چیف جسٹس ہیں, اگر آپ ان کی لسٹ بنا لیں تو میجورٹی جو ہے وہ باہر ملے گی. ریٹائرڈ جنرل سارے باہر ہوتے ہیں, اشرافیہ کے گھر باہر ہیں, کاروبار باہر. اور دیکھیے, ہمیشہ سیاست میں لیڈ جو ہے وہ کریکٹر سے کیا جاتا ہے, لیکن ہماری اشرافیہ کے جتنے لوگ ہیں ان کی اولادیں باہر ہیں, ان کے کاروبار باہر ہیں, اور جو لوگ نمایاں ہیں اقتدار میں موجود ہیں اس وقت, تو وہ کس منہ سے یہ بات کہتے ہیں نوجوانوں سے کہ آپ واپس آئیں. دوسری بات ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں میں جو آپٹکس ہم نے دیکھے ہیں, جو کچھ ہمیں یہاں نظر آیا ہے, اس کے بعد کون آدمی اس ملک میں رہنا چاہے گا؟ اس لحاظ سے یہ کہنا کہ جی ہم نے دودھ پہ خرچہ کر دیا, اب ہو یہ گیا ہے جو تو صاحب کے کرپشن کی مختلف شکلیں سامنے آ گئی ہیں. یہ بھی الٹیمیٹلی وقت آنے پر پتہ چل جائے گا کہ کتنے کا دودھ پلایا گیا تھا, کتنا دودھ تھا, کتنا پانی تھا.